السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ رات کو میری ملاقات میرے دوست سے ہو گئی، عبداللہ سے۔ اس نے مجھے بڑی سنائی۔ اس نے بولا کیا مصیبت ہے، چلو چلو سیدھی سے بات کرتے رہتے ہو، کوئی اللہ رسول کا نام لوگ اچھی بات بھی کر لیا کرو۔ تو میں نے سوچا آپ کو ایک ویڈیو بنا کے آپ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو اس سیریز کی تمام ویڈیو میں سب سے زیادہ اہم ہے، میری بات مان لیجئے۔ یہ ویڈیو اس پوری سیریز کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے۔ آپ یہ 200 ممالک کی سیریز کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھتے اور یہ ویڈیو دیکھ کے اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کا نام ہے چلو چلو دعا مانگیں۔ دعا جو ہے نا، وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو نا، آپ بالکل ڈیفینس لیس ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، تو دعا مانگ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر لیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا دیا کریں زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اور میرا ایک دوست ہے عبداللہ، میں نے اس سے پوچھا یہ پوری دنیا تیرے لیے اتنی آسان کیسے ہو گئی نا؟ پاکستانی پاسپورٹ تیرے پاس ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ تو کہیں کا ویزا نہیں ملتا، تو وہ کوئی 124-25 ملک گھوم چکا ہے اور باقی تو گھومتا رہتا ہے، تیرا ویزا بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا، ہوا کیا؟ تو کہنے لگا بھائی بس سب کچھ ایک دعا کے چکر میں ہو گیا۔ میں کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ پاکستان میں ایران کے اندر کتابوں کا میلہ لگا ہوا تھا، ویزا اپلائی کر رہا تھا، ایک دوست سے بات کی، وہ ورک شاپ میں میرے ساتھ تھے NSW کے اندر، تو انہوں نے بولا، انہوں نے میٹنگ کروا دی ایرانین کونسلیٹ کے اندر، تو کونسلیٹ کا پرمٹ مل گیا، تو میں گاڑی لے کے وہاں جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اسلام آباد کے اندر وہاں پر گیا۔ ابھی میں ایران کونسلیٹ میں جا ہی رہا تھا کہ باہر ایک شلوار قمیض بندہ کھڑا تھا، اس نے اشارے سے بڑی بدتمیزی سے بلایا، تو عبداللہ کو ویسی بدتمیزی پسند نہیں ہے، تو خیر اس نے اس کو اگنور کر دیا کہ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے، کیوں بلا رہا ہے، تو نہیں گیا وہ، خیر ایمبیسی کے اندر چلا گیا۔ وہاں سے جب باہر نکلا تو پھر اس نے اشارہ کر کے بلایا، تو اس نے سنی کر دی کہ بھائی کسی کے بلانے پہ میں کیوں رکوں، کون بندہ ہے، مجھے کیا پتا کیوں بلا رہا ہے۔ وہ گاڑی لے کے آگے چلا گیا، تھوڑا آگے گیا تو پیچھے سے ایک گاڑی آئی، دو گاڑی آئی، ایک اسکوٹر آئی، دو اسکوٹر آئی، وہ سب کے سب آئے، گاڑی اس کو روکی بیچ ڈپلومیٹک انکلیو کے اوپر، اسے گربان پکڑ کے باہر نکالا اور بڑی سی موٹی سی ماں کی گالی دی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم ایجنسی والے لوگ ہیں اور آپ کیوں گئے تھے اور کس سے ملے تھے اور کس نے انٹرویو کیا تھا اور کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، کیا کچھ کر کے خیر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس گالی کا اثر اس کے دل پہ بہت زیادہ پڑا۔ اس نے بولا یار یہ کیا بدتمیزی ہے، حلال کام کرنے گیا ہوں، غلط کام نہیں کیا، اور اگر اپنے کوئی بات کرنی ہے تو آپ آئیں، وردی پہن کر آئیں، اپنی شناخت دکھائیں، یہ کیا بدتمیزی ہے، اور آپ نے ڈپلومیٹک انکلیو کے اوپر گن تان لی میرے اوپر سے اپنی ماں کی گالی بھی دی، گالی کس خوشی میں دی، میں نے کون سا کرائم کیا ہے؟ تو دل اس کا بڑا دکھا۔ کہہ رہا میں گھر پر آیا، میں نے دعا کی، میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تو اس ملک کے اوپر میں عذاب ہونا تو یہ عذاب اس ملک پہ سے ہٹا لے، اور اگر تم اس ملک کے لیے نعمت ہونا تو ان سے یہ نعمت چھین لے۔ کہہ رہا میں رات بھر روتا رہا، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرا ویزا کہیں کا ریجیکٹ نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بتا دیں یہ دنیا بڑی ہے، چھوٹی ہے، ویزے پاسپورٹ ہی کتنے 150 سال پہلے تو دنیا میں پاسپورٹ ہی نہیں تھا بھیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، بولے اللہ سائیں زندگی تنگ ہو گئی ہے، بہت مشکل ہو گئی ہے، میں رہ نہیں پاتا، میں کیا کروں؟ بجلی ملک میں نہیں ہے، پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ملک میں رہ سکوں، پیسے اتنے بھی نہیں ہیں کہ ملک سے باہر جا سکوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نے زندگی دیے، تو نے بھیجا ہے، تجھ سے مجھے اچھے کی امید ہے۔ اللہ میں ہم نے سب سے سنا ہے کہ تو بخش دیتا ہے، اللہ سائیں میں نے سب سے سنا ہے کہ تو دے دیتا ہے۔ اللہ سائیں بالکل میں لاچار اور بے بس ہوں۔ وہ کبھی کبھی دیکھتے نا ویڈیوز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایک سانپ چڑیا کے بچوں پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے، بالکل بے بس سے وہ چونچ کھولے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیکاز نہ تو اڑ سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ جو چڑیوں کی جو ماں ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی سی سانپ سے لڑ جاتی ہے، وہ جان سے جاتی ہے لیکن پوری کوشش کرتی رہتی ہے۔ اللہ سائیں میری اس وقت حالات، ملک کے حالات کے سامنے میری اپنی جو حیثیت ہے وہ ان چڑیوں کے بچے کی طرح ہے، اور ملک کے جو حالات ہیں وہ اس اژدہے یا سانپ کی طرح ہیں جو مجھے نگلنا چاہ رہے ہیں۔ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور تجھے تو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو دنیا کو میرے لیے کھول دے، کوئی زمین کوئی جگہ مجھے دے دے۔ اللہ سائیں میں نے سنا ہے کہ ایک عام مومن کو بھی اتنی بڑی جنت ملے گی جو اس پوری دنیا سے بڑی ہوگی۔ اللہ سائیں اتنی بڑی دنیا میں کیا تیرے پاس میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس میرے لیے کوئی رزق نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہے کہ میں آگے جا کے کہیں پہ کام کر سکوں، کہ آگے جا کے عزت سے 2 وقت کی روٹی خود کھا سکوں، بیوی بچوں کو کھلا سکوں، جہاں پہ مجھے مر جانے کی ٹینشن نہ ہو، مار دیے جانے کی ٹینشن نہ ہو، جہاں مجھے یہ ٹینشن نہ ہو کہ بجلی نہیں آئے گی، جہاں یہ ٹینشن نہ ہو کہ پسینے میں بھیگتا رہوں گا، یا ٹینشن نہ ہو کہ جاب چلی جائے گی، یا یہ ٹینشن نہ ہو کہ کام ہی نہیں ملے گا اور بچے اور میں بھوک سے مر جائیں گے۔ اللہ سے اتنی وسیع دنیا ہے، آپ اتنے بڑے، چھوٹا سا کام کر دیجیے نا آرام سے۔ کوئی گناہ ہوتے ہیں، دیکھیے آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا نا تو یہاں تو گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یہاں آزمائش ہے، تو اللہ کے سامنے جا کے سرنڈر کر دینا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، دعا کریں، نیت کریں اے اللہ میں سوری، سمپلی سیدھی سی بات، میرے اللہ میں سوری۔
اب جا کے نماز پڑھیں، پھر ناک رگڑ دیجئے سجدے کے اندر نا، سجدہ کر کے بعد واپس سجدے میں نماز پڑھ کے سلام پھیر کے ناک رگڑ دی، اللہ میں دیکھ ناک رگڑ دی، آ کے تیرے پاس بالکل ڈیفینس لیس سچویشن کے اندر ہوں، کوئی پیچھے سے مارے تو نظر نہیں آ رہا، کوئی آگے سے مارا تو نظر نہیں آ رہا، کوئی گردن پہ پاؤں رکھ دے تو مارا جاؤں، کوئی سائڈ سے مار دے تو مر جاؤں، بالکل کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت میری اپنی حالت بھی اللہ سے یہی ہے، بالکل ڈیفینس لیس ہوں، آپ چاہیں تو مار دیجئے، آپ چاہیں تو بچا لیجئے، اور مجھے آپ سے اچھے کی امید ہے۔ تو اللہ کے پاس جا کے رو دیں، یقین کریں کہیں نہ کہیں سے دنیا میں ویزا اڑتا ہوا آپ تک خود بخود پہنچ جائے گا، آپ کہیں باہر نکل جائیں گے، اور نہیں بھی نکلیں گے نا، مر جائیں گے نا، تو بھی جا کے بول تو سکتے ہیں اللہ سے اتنا مجبور کمزور بنا دیا گیا تھا کہ کہیں نہیں نکل سکتا۔ اب سورہ نساء میں پڑھیں قرآن شریف کی آیت ہے فیما کنتم، کہ جب بندہ مر رہا ہو نا، ابھی پروسیس میں بھی مر رہا ہے، خرے میں جان اٹکی ہوئی ہے، فرشتہ کے پوچھیں گے کس حال میں رہے ہو، بندہ بولے گا میں تو زمین میں بہت کمزور بنا دیا گیا تھا، زمین تو زرداری کی تھی، نواز شریف کی تھی، کسی اور کی تھی، تو فرشتے ماریں گے غور سے، بولیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، باہر نکل جاتے۔ اللہ نے کتنی دفعہ قرآن میں بلایا باہر نکلو، گھومو پھرو، اللہ کی دنیا دیکھو، اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ میرا فضل تلاش کرو، تو نکلوں گا تو فضل تلاش کروں گا نا، ویزا ہی نہیں ملے گا تو فضل کہاں سے تلاش کروں گا، باہر ہی نہیں جاؤں گا تو رزق کہاں سے کماؤں گا، تیری دنیا دیکھوں گا کیسے، تیری دنیا دیکھوں گا تو جنت میں آ کے اپریشیٹ کر سکتا ہوں نا، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی اور دودھ کی ہوں گی اور پانی کی ہوں گی، اللہ میں سمپل سی کوئی اچھے سے پانی کی نا نہر یہاں بھی دے دیں مجھے، اس کے پاس میں آرام سے سکون سے رہتا رہوں، زندگی آسان ہو جائے۔ تو رچ کے دعا مانگے، جو پرابلم آئے نا اس میں دعا مانگ لیں، اللہ میاں کن لوگوں کے مجھے حوالے کرا، طائف والی دعا پڑھے نا، وہ حزب الاعظم کتاب بتاتا ہوں اس میں لکھی ہوئی ہے، طائف والا دعا پڑھ لیجئے کہ اللہ میاں تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ تاکہ مجھ پہ ظلم کریں، وہ تاکہ میرا بیڑا غرق کریں، اللہ سے میرے لیے آسانی کر دے۔ تو دعا رچ کے مانگے، یہ دعا مانگنی آپ کو آ گئی نا تو یقین کیجئے ملک پاکستان آپ کے لیے جنت بن جائے گا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمپل سی میں آپ کو بات بتاؤں، رات کو سوتے ہیں نا تو کوئی وضو نہیں کیا، کوئی غسل نہیں کیا، چادر منہ کے اوپر لے لیجئے، اور چادر منہ پہ رہنے کے بعد نام کوئی سٹوری سنائیں، جیسے آپ دوست سے بات کرتے ہیں، اللہ سے یو نو واٹ ہیپن، صبح میں اٹھا، ناشتہ کیا، پھر لائٹ چلی گئی، پھر کام پہ جانا تھا، کام نہیں ہوا، پھر جاب کا انٹرویو دینا تھا وہ نہیں ملا، پھر میں ادھر دہاڑی کے لیے گیا، پھر میں نے اس سے بات کی، پھر میں نے بیٹھ کے یوٹیوب کا چینل دیکھا، پھر میں سوچنے لگا کہ مجھ سے باہر جانا چاہ لیکن جا نہیں پاتا، میرے پاس وسائل نہیں ہے، تو کرم کر دے۔ تو اللہ بڑا کرم کرتا ہے، دعا مانگتے رہا کریں، اللہ بولتا ہے میری حمد بیان کرو، نماز پڑھتے ہیں رکوع سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ سبحان العظیم پڑھتے ہیں تو اس میں وبی حمدی کا اضافہ کر لیں، سبحان رب الاعلیٰ وبی حمدی سبحان رب العظیم وبی حمدی، آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اگر قرض آپ کے اوپر ہے وہ کس تیزی سے اترے گا اور رزق کس طرح برسے گا۔ باوضو رہیں، نماز پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، جتنا فائدہ آپ کو اس دعا سے ہوگا نا ملک سے باہر جانے کے لیے یقین کریں کہیں سے نہیں ہوگا۔ دعا کریں اور پھر عمل بھی کریں نا، اونٹ کو باندھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں نا، دعا کریں ساتھ میں عمل کریں، کوئی اسکل سیکھیں۔ گفتگو پبلیکیشنز پہ ہم نے ساری کتابیں لکھ دی ہیں، جو $50,000 کے کورس ہے نا وہ آپ کو 800-900 روپے کی کتاب کے اندر مل جاتے ہیں، وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے ابھی ہم اپنی ویزا کی ویب سائٹ بھی لانچ کر رہے ہیں، لیکن دعا سے زیادہ قریب ترین حل آپ کو کوئی نہیں ملے گا، دعا سے زیادہ فاسٹسٹ راستہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ہر وقت اللہ سے بولتے رہا کریں، بات کرتے رہا کریں، یوں سمجھا کریں کہ اللہ میاں کو فون لگا دیا ہے اور جیب میں پڑا ہوا ہے 24/7 وہ آن ہے، تو کسی کو اگر محبت ہو جائے نا اور وہ فون رکھ کے کبھی بھی چھوڑ دیتا ہے، بندہ کام کر رہا ہے تو پتہ ہے کہ یار سامنے والا ہے، سامنے والی میری بات سن رہی ہے، میری آہیں سن رہی ہے، میری سانسیں سن رہی ہیں، جنہوں نے محبت کی تھی ان سے پوچھا کریں، بڑا فائدے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بس اللہ میاں کے ساتھ فون لگا کے چھوڑ دیجیے اور پورے دن کی رودات سنا دیا کریں۔ میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ دسترس سے باہر ہے، میں تجھے بھولنے سے قاصر ہوں۔ امید کرتا ہوں چلو کی سیریز میں جب آپ ساری ویڈیوز دیکھیں گے تو اس کو ضرور دیکھیں گے، یا باقی چیزوں پہ کام کریں گے تو اس پہ ضرور کام کریں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔